مصر کی صورتحال لمحہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے، مگر ماہرین کو فکر ہے کہ اس صورتحال کے معاشی اثرات انہی کو اٹھانے پڑیں گے جنہیں حکومت مصر سے شکایت ہے۔ مہنگائی کی 13% شرح کے ساتھ مصر کی کل آبادی کا 20% خط غربت کے نیچے رہتا ہے، جس کے لیے زندگی کی بنیادی ضرورتوں کی فراہمی یقینی بنانا ہی آسان نہیں۔ ہنگامی حالات نے طول پکڑا تو خیال ہے کہ صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ ہم کئی گھنٹوں سے صرف روٹی لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہیں۔ لوگ حسنی مبارک سے خوش نہیں، لیکن انہوں نے ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ روزمرہ زندگی مشکل بننے پر جہاں مصری عوام کا ایک طبقہ نالاں ہے، وہاں ایک بڑا طبقہ مصر کے متوسط طبقے کے زوال کی ذمہ داری صدر حسنی مبارک کی پالیسیوں پر عائد کرتا ہے۔ واشنگٹن کے ایک ادارے کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کے تجزیہ کار ایلیٹ ایبرمز کے مطابق یہ بحران کئی سالوں سے اندر ہی اندر پک رہا تھا۔ لوگ بنیادی طور پر 2 چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایک انہیں آزادی ملے اور دوسرا پیٹ بھرنے کو کھانا۔ مصر میں بہت معاشی ترقی ہوئی ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھی ہے، مگر اس کے فوائد عام آدمی تک نہیں پہنچ رہے۔ امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر۔ مصر میں معاشی اصلاحات کے باوجود، جن سے مصر کی مجموعی قومی پیداوار 2004 کے بعد سے دگنی ہو گئی ہے، مصر کی 40% آبادی کی روزانہ آمدنی $2 سے بھی کم ہے۔ ڈیوڈ آٹوے قاہرہ میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے بیورو چیف رہ چکے ہیں۔ کالج کے تعلیم یافتہ نوجوان حکومت سے بنیادی تنخواہ حاصل کرتے تھے، لیکن انہیں اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دوسری نوکری کرنی پڑتی تھی۔ جو نوجوان پچھلے 3 سال میں تعلیم حاصل کر کے نکلے، انہیں سر چھپانے کی جگہ اور عزت سے زندگی گزارنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ موجودہ سیاسی عدم اطمینان کے پیچھے کئی سال کا معاشی عدم اطمینان ہے۔ یہ عدم استحکام مصر کی آمدنی کے سب سے بڑے ذریعے سیاحت کے لیے خطرہ ہے، جو ہر 8 میں سے 1 مصری شہری کے روزگار کا ذریعہ ہے۔ ہزاروں سیاحوں نے مصر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے اور فضائی کمپنیوں کی مصر سے باہر جانے والی پروازیں مسافروں سے بھری ہوئی ہیں۔ لیکن قاہرہ کے مصروف ترین بازار میں کینیڈا کے سیاح گیری لیون کا کہنا ہے کہ ان مظاہرین یا مظاہروں سے انہیں کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں، ہم نے ایسے حالات پہلی بار دیکھے ہیں۔ یہ بازار اب بھی مصروف ہے، لیکن ہمیں یہاں بہت ہی گرم جوش، ملنسار اور مددگار لوگ ملے۔ ابھی تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ سیاحتی مراکز کے باہر مصر کی اسٹاک مارکیٹ اور بینک اب تک بند ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے انٹرنیٹ کی بندش سے معاشی نقصانات ہوں گے اور ان ہزاروں کمپنیوں کو مالی نقصان اٹھانا پڑے گا جو تجارتی اشیاء کی خرید و فروخت انٹرنیٹ کے ذریعے کرتے ہیں۔ ہنگامی حالات کے باوجود مصر کی نہر سویس، جو دنیا کی 10% تیل اور تجارتی اشیاء کی نقل و حمل کی راہداری ہے، اب تک بند نہیں کی گئی۔ لیکن ماہرین کو فکر یہ ہے کہ یہ صورتحال کتنی دیر تک جاری رہ سکے گی، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں گزشتہ 27 مہینوں میں پہلی مرتبہ اپنی بلند ترین سطح پر ہیں۔ ملار سیگا کے ساتھ تاپندہ نعیم، اردو VOA۔